رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وبالاحتمال المون یجب الصعود۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی دعوت دیتے ہوئے اس لیے کہ تقوی الہی جس کا مفہوم اور مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ انسان عمل کرے، جن چیزوں کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے یا جسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ ہمارے اوپر واجب ہیں، وہ چھوٹنے نہ پائیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے یا دوسرے الفاظ میں جو چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں وہ انجام انسان نہ دے، جسے کہا جائے اسے ٹچ بھی نہ کرے۔ یہ حد عقل کم سے کم تقوی ہے، ایسا نہیں کہ اتنا کر لیا تو بس ہم تقوی کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، اس کے مراحل ہیں، اس گفتگو ہوئی بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اور منع کیا ہے اگر اس کو انسان فالو کرتا ہے تو اسی کا نام ہے سسٹم، نظام، کہ اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ انسان عمل کرے۔ جب انسان الہی سسٹم کو اپناتا ہے، الہی نظام کو اپناتا ہے، الہی قانون پہ عمل کرتا ہے تو یہ الہی قانون انسان کو بلندی اور کمال کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہر آدمی کو دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو اگر کوئی مقام چاہیے ہوتا ہے، کچھ ان کی خواہش ہوتی ہے تو وہاں تک پہنچنے کے لیے بعض اوقات یا تو قانون پروردگار سے سمجھوتا کر لیتے ہیں یا شارٹ کٹ یوز کر لیتے ہیں یا کچھ الٹا سیدھا کر لیتے ہیں۔ یقین مانے کہ یہ جتنے بھی راستے ہیں، یہ کوئی بھی راستہ انسان کو مقصد تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ انسان کو کچھ چکا چوندھ محسوس ہو، کچھ چمک محسوس ہو، غلط فہمی کا شکار ہو جائے، یا اس سے پہلے بھی ہم نے عرض کیا سراب جو چیز ہے ریگستان کی، وہ چمکتی ہوئی ریت کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ پانی ہے، اور جب انسان نزدیک جا کے دیکھتا ہے تو وہ در واقع دھوکہ ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو وہ دھوکہ دکھائی دے لیکن حقیقی چیز نہیں مل سکتی، بلکہ یوں کہا جائے کہ انسان اپنے زندگی کا سسٹم ایسا بنائے کہ وہ ذہن سے نکال ہی دے شارٹ کٹ اور ادھر ادھر کے راستے کو۔ یہ ذہنیت کا فرق ہوتا ہے، اور واقعی یا یوں کہا جائے کہ البتہ ہم دوسری بات عرض کرنے والے تھے، نہیں معلوم پہنچ پائے، لیکن یہ نقطہ اہم ہے، اس کو بیچ میں عرض کر دیں۔ یہ ذہنی بیماری ہوتی ہے، انسان کی فکر کی بیماری ہوتی ہے، مزاج کی بیماری ہوتی ہے کہ انسان کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے غلط راستے کو اختیار کرے۔ تقوی الہی در واقع یا الہی نظام اور سسٹم انسان کی ذہنی بیماریوں کو، اس طرح کی اور بھی دوسری ہیں، ذہنی بیماریوں کو دور کرتا ہے، انسان کو اس سے بچاتا ہے، دوا ہے اس کی، علاج ہے اس کا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کچھ بھی آپ ان کو دیجئے تو اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں غلط کیا کر سکتے ہیں، یا کچھ بھی ان کو جو فائدہ ملنے والا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ مثلا صحیح طریقے سے تو اس میں یہ فائدہ ہے، بھی کچھ ایسا کیا کریں کہ دوسری طرف سے جا کے ہم اور زیادہ لے لیں، اپنے حصے سے مثلا زیادہ لے لیں، اپنے حق سے زیادہ لے لیں۔ یہ ایک انسان کی سوچ بعض اوقات ہو جاتی ہے، خوب یہ غلط ہے، یہ سوچ مجرمانہ سوچ ہے، جرم والی سوچ ہے۔
تقوی الہی نظام اس سوچ کی اجازت نہیں دیتا۔ لہٰذا جب انسان یہ طے کر لے گا کہ ہم کو صحیح راستے سے، اچھا وہ جو صحیح راستے سے ملتا ہے وقتی طور پہ کم لگتا ہے لیکن پائیدار ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، فائدہ زیادہ پہنچاتا ہے، بڑھتا ہے۔ جو غلط راستے سے بظاہر زیادہ ملتا ہے وہ وقتی طور پہ زیادہ دکھتا ہے لیکن پائیدار نہیں ہوتا ہے۔ پائیدار سمجھتے ہیں؟ رہنے والا، یعنی لانگ ٹرم نہیں ہوتا ہے، ایج نہیں ہوتی اس کی، مضبوط نہیں ہوتا، صحیح باقی نہیں رہتا ہے، وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی ہے اس میں، وہ آگے زیادہ بڑھتا نہیں ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ غلط طریقے سے عمل کرنے والا پوری زندگی بزی ہو کے وقتی نتیجے کو دیکھ کے اپنے آپ کو خوش تو کر لیتا ہے لیکن در واقع حقیقی خوشی تک وہ نہیں پہنچ پاتا۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ واقعی خوشی کسے کہتے ہیں۔ واقعی خوشی اطمینان میں ہے، جو انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا جملہ جو آپ نے کلمات قصار میں ارشاد فرمایا ہے، امام فرماتے ہیں وبالاحتمال الموّن یجب السودد۔ امام کا کلمہ کی جس میں آپ نے 7 جملے یا 7 چیزیں بیان کی تھیں، ان میں سے ایک ایک پہ ہم لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور آج یہ 5ویں جملے پہ بات ہو رہی ہے۔ اس میں امام فرماتے ہیں کہ دوستوں کا بوجھ بٹانے سے لازماً، یعنی حتمی طور پہ انسان کو سرداری ملتی ہے۔ دوستوں کی ہیلپ کرنے سے، مدد کرنے سے حتمی طور پہ انسان کو سرداری ملتی ہے۔ یہاں پہ در واقع بوجھ بٹانے سے مراد در واقع جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ زیادہ تر اس لیے استعمال ہوتا ہے، یہ یوں کہا جائے اس کے معنی ہے کہ مثلا اخراجات میں مدد کرنے سے، مالی اعتبار سے مدد کرنے سے، لیکن اس سے مراد صرف مالی مدد نہیں ہے۔ مشکلات میں ہیلپ کرنے سے، کوئی مشکل ہو تو اس میں انسان ہیلپ کرے، کوئی دقت پریشانی ہو ہیلپ کرے، کچھ وہ غمگین ہے، رنج ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کوئی تکلیف ہے اس تکلیف کو، یعنی جو بھی ہیلپ ہو سکتی، مدد ہو سکتی، وہ ساری مدد انسان کرے۔ دنیا یقیناً مشکلات سے بھری ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ کسی کو مشکل نہیں ہے، البتہ ایک الگ موضوع ہے، وہ مسئلہ ہے کہ ان مشکلات کو انسان فیس کیسے کرے۔ اگر انسان انہی مشکلات کو لے کے بیٹھا رہے گا، یہ مصیبت وہ مصیبت وہ مصیبت، تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی رونے میں گزر جائے گی، کام نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اگر انسان ان مشکلات کو یا اس سے نپٹ کے آگے بڑھنے یا اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے کی سوچے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ لیکن بہرحال مشکلات ایسا نہیں ہے کہ کسی کی زندگی بغیر مشکلات کے ہے، ٹھیک ہے، کوئی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی انہی مشکلات کو لے کے بیٹھ کے روتا ہے، یہ انسان کا اپنا الگ الگ مزاج ہے۔ حتیٰ اگر انسان چاہتا ہے ترقی کرے، کمال تک جائے، تو جتنی ترقی کرنا چاہتا ہے اتنی زیادہ اس کے لیے مشکلات ہیں، اتنی زیادہ مشکلات کو اسے فیس کرنا پڑے گا۔ بغیر مشکلات کے انسان کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی سن لیں جو بھی ہم نے جیسے کہ تخوے میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ مشکلات بھی نہ برداشت ہو اور کمال بھی مل جائے، خود نہیں ہو سکتا۔ شارٹ کٹ یہاں بھی صحیح نہیں ہے۔ جانا ہے کسی کمال تک تو مشکلات کو برداشت کرنا ہوگا، زحمت کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ ہمارے جوان نوجوان وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم مثلاً وہ بعض اوقات شارٹ کٹ راستے دیکھے جاتے ہیں، فلاں نے کچھ نہیں کیا اور آج فلاں مقام پہ، وہ اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا ذریعہ ہو سکتا ہے، کوئی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ریزن ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قانون نہیں بن سکتا، اور آپ کو عمل کرنا ہے قانون کے مطابق۔ لہٰذا یہ مت سوچیں کہ فلاں کے ساتھ وہ فلاں ایک ہوتا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں کہ جہاں بے انتہا لوگوں کی پاپولیشن ہے، جمعیت ہے، اس میں فلاں جیسے جو بھی اس طرح کی مثالیں دی جاتی ہیں، بعض مثالیں مشہور ہیں
کہ وہ مثلا بغیر پڑھے لکھے اس کمال تک پہنچ گیا، اس نے کوئی محنت نہیں کی، یہاں تک پہنچ گیا اس کا. پھر ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پہ کہ یہ بعض اوقات کہانی قصے ان کے ذریعے سے جو فکر تبدیل ہوتی ہے وہ ایک فکر یہ ہوتی ہے کہ بغیر محنت کے. لہٰذا بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ تمنا کرتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی خزانہ مل جائے، کوئی لاٹری کھل جائے، یعنی بغیر مشکلات والے راستے میں. یہ بھی ایک ذہنی پرابلم ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ کوئی محنت نہ کرے، مشکل نہ کرے اور کمال تک پہنچ جائے. کوئی یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. اگر آپ نے اول تو جو واقعات مشہور ہوتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور ایسا ہو گیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. بغیر سر پیر کے واقعات، اور یہ اصول بنا لیں، یہ اصول بنا لیں. حتیٰ ممبر پہ سے بھی اگر آپ کو ایسے واقعات سنائی دیں کہ جو سند کے اعتبار سے پرفیکٹ نہ ہوں تو پھر بھروسہ مت کیجیے گا. کسی زمانے میں کہیں ایک آدمی رہا کرتا تھا، نہ جگہ کا نام معلوم، نہ زمانہ معلوم، نہ آدمی معلوم، نہ بتانے والا معلوم. واقعہ ہو گیا، اس پہ عمل بھی کر. اتنی سستی ہماری زندگی تھوڑی ہے. ہماری زندگی اتنی سستی ہے کہ ایک ایسا واقعہ کہ جس کا کوئی سر و پیر نہیں معلوم، اس واقعے کے بیس پہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا دیں. واقعات صبح و شام سننے کو ملتے ہیں. زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی ہے زندگی. ایسے واقعات کی بنیاد پہ زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اس طرح کی باتیں بتا کے، اس طرح کی چیزوں سے ایک ذہن بن جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی چیز بغیر محنت کے مل جائے، اتفاق سے مل جائے. فلاں نے کچھ نہیں پڑھا تھا، اس کے بڑے اچھے نمبر آ گئے تھے، اس نے ایسے لکھ دیا تھا، اس کے اچھے نمبر. فلاں ایک آدمی اگر ہوا تو، اگر آپ کو معلوم، اول تو ہوتا نہیں ہے، یہ بھول جائے. اگر ہوا تو ایک آدمی ہے، باقی. لہٰذا بغیر محنت اور مشقت کی زندگی گزارنے کی سوچے ہی نہ. اگر ہمیں کمال تک پہنچنا ہے تو ہمیں محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی. بغیر محنت و مشقت کے ہم کہیں نہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ چیز یعنی مضبوطی کے ساتھ، جسے کہتے ہیں اردو میں، کہ گاٹھ باندھ کے رکھ لیں کہ یہ بات گرنے نہ پائے اپنے پاس، کہ ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. محنت میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اپنے لیے بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور بعض کے حوصلے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں. تب ظاہر سی بات ہے کہ کون زیادہ ترقی کرے گا؟ جو اپنے لیے بھی نہیں کر پا رہا ہے وہ تھوڑی ترقی کرے گا. جو اپنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی محنت و مشقت کر رہا ہے وہ زیادہ کمال تک پہنچے گا. یہ جو دوسروں کے لیے محنت و مشقت کر رہا ہے، یہ یقیناً جتنی زیادہ محنت کر رہا ہے اتنی ہی زیادہ کمال پہ جائے گا. من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پاتا ہے، بغیر کوشش کے کوئی نہیں پائے گا. لہٰذا جو لوگ بھی دوسروں کی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھوں پہ لے لیتے ہیں، دوسروں کے بار کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مثلاً جو ہے وہ ان کو دوسروں کی درواقع فکر ہوتی ہے، یہ اس لائق ہے کہ یہ قوم کی سرداری کرے، لیڈر بنے، رہبر بنے قوم کے، کیونکہ ان کے اندر اخلاص ہے. بشرطے کہ واقعی اخلاص ہو، استحصال نہ ہو، مس یوز نہ ہو. لیکن جو لوگ ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے ان کو کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے. زندگی ان کی یوں ہی کٹ جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. دیکھیں، زندگی تو ہر آدمی کی کٹ جاتی ہے، حیوانوں کی بھی کٹ جاتی ہے. زندگی کا کٹ جانا الگ چیز ہے اور زندگی کو گزارنا الگ چیز ہے. یعنی اپنے اعتبار سے گزارنا یہ فن ہے، اور حالات کے حوالے کر دینا، کٹ جانا، یہ فن نہیں ہے، یہ عیب ہے انسان کے اندر. لہٰذا ایک حدیث میں اسی محنت اور دوسروں کے اس کے لیے کہ آدمی مشقت کر کے کامیابی تک پہنچے، یا یوں کہا جائے کہ سرداری ملے، ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تین چیز ہے کہ جس کے اندر ہو، ثلاث من کن فیہ کانا سیدہ. تین چیزیں جس کے اندر بھی پائی جائیں گی وہ سردار ہوگا یا ہو سکتا ہے. یعنی تین چیزیں انسان کو سرداری تک پہنچاتی ہیں. کون کون سی چیز؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ غصے کا پی جانا.
یہ بہت اہم چیز ہے، اخلاقی چیز ہے. غصے پہ ہم لوگوں کی بات ہو بھی چکی ہے. غصہ اچھی چیز ہے، ڈیفینسو پاور ہے انسان کے اندر، لیکن لمٹ تک، حد تک. لمٹ سے زیادہ ہوتا ہے تو نقصان دہ ہوتا ہے. تو جو بھی لمٹ سے زیادہ ہے اس کو پی جائے، یعنی وہیں پہ اپنے غصے پہ. غصہ وہاں تک اچھا ہوتا ہے جہاں تک آپ کو غصے پہ کنٹرول ہے. جیسے ہی غصے نے آپ پہ کنٹرول کیا، یہ نقصان دہ ہو جاتا ہے آپ کے لیے. بولو یہ کہ نقصان نہ دکھائی دے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے، لوگوں کو حسن لگتا ہے غصے میں آ کے فلاں کام ہو گیا. وہ حسن نہیں ہوتا، وہ جو اس کے غلط اثرات ہیں وہ ابھی نہیں دکھ رہے ہیں، بعد میں دکھ رہے ہیں، ہے نا. بعض بیماریاں بھی ہوتی ہیں بدن میں، بعض کا اثر فوراً دکھ جاتا ہے، بعض کا اثر لیٹ دکھتا ہے. فوراً دکھنے والی پھر بھی غنیمت ہے کہ انسان جا کے فوراً علاج کرا لیتا ہے، لیکن جس کا اثر لیٹ دکھتا ہے تو بعض اوقات پھر جب اثر اس کا دکھتا ہے تو ہاتھ میں کچھ معاملہ ہوتا نہیں، پھر وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. لہذا اس کے اثرات ہوتے ہیں. ابھی ہمیں غصے کے موضوع پہ گفتگو نہیں. پہلی چیز غصے کا پی جانا، غصے کا. دوسری چیز کہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں ان کو معاف کر دینا، غلطی کرنے والوں کو معاف کر دینا. اگر انسان ایسا نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے صبح شام کوئی نہ کوئی غلطی کرتا رہے گا. کیا کیا آدمی لے کے بیٹھا رہے گا اپنے دل میں، فلاں کا یہ مسئلہ، فلاں کی یہ مشکل، فلاں کی. اسی میں ایک مسئلہ ہے تغافل، اس سے پہلے بات ہو چکی ہے، نظر انداز کر دینا. بہت سی چیزوں کو نظر انداز کریں، آگے بڑھیں. ان چیزوں میں الجھے رہیں گے تو اپنے ہی نقصان ہے. دوسرے کا ہو کہ نہیں ہو نہیں معلوم، لیکن انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے. اور ہوتا ہے عموماً انسان اپنا نقصان کرتا ہے اس میں، جسے کہتے ہیں اپنے پیر پہ کلاڑی مارتا. لہذا دوسری چیز انسان غصے کو، وہ غلطی کو معاف کر دے. تیسری چیز کہ انسان اپنی جان اور مال سے دوسروں کی خدمت کرے. جان یعنی کوشش، ہاتھ پیر سے، نفس سے، اپنے مال سے. جائے مال سب کو معلوم ہے. کسی کو ضرورت ہے، کوئی مشکل میں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو حل نہیں کر پا رہا ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو انسان دیکھے کس حد تک اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، کس حد تک اس کے سامنے آ سکتا ہے، کس حد تک جو ہے وہ. ائمہ کی سیرت اگر آپ دیکھیں، ظاہر ہے کہ یہ امام کا قول ہے، تو امام کا قول امام کی سیرت سے الگ نہیں ہے. تینوں چیز امام کے ائمہ کی سیرت میں کمال کی حد تک پائی جاتی ہے. ائمہ کی اگر آپ سیرت دیکھیں تو یہ تینوں چیزیں، خاص کر کے خدمات، اس حد تک ہیں کہ مت پوچھیں. خدمات کے اصول ہوتے ہیں، خدمات کے طریقے ہوتے ہیں. بھوکوں کو روٹی کی بوری پیٹھ پہ لاد کے رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں تک اس طریقے سے روٹی پہنچانا کہ سامنے والے کو معلوم بھی نہ ہو کہ کس نے دی تھی روٹی. یہ اصول بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مثلاً تھوڑا سا وہ ہوا تو اب اس کو احسان جتایا، استعمال کیا، یوز کیا، اس کو ذاتی فائدے کے لیے ذہن میں ارادہ ہے. ایسے خدمات کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ائمہ کی روش نہیں ہے، ائمہ کی روش سے ہٹ کے. ہاں یہ دوسروں کی روش ہے، یہ دوسروں کی روش ہے. ائمہ بھی مدد کرتے تھے، ائمہ ان کی مدد کرتے تھے جو مستحق ہوتے تھے. دوسرے بھی کرتے تھے، دوسرے استحقاق کی بنیاد پہ نہیں کرتے تھے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کرتے تھے. کس کو دینے سے ہماری حکومت مثلاً مضبوط ہو رہی ہے، کس کو دینے سے ہمارا عہدہ مضبوط ہو رہا ہے، کس کو دینے سے ہماری واہواہی ہو رہی ہے، کس کو دینے سے ہمارا ذاتی فائدہ. فرق ہے دونوں میں. تو مسئلہ ہیلپ، مدد کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کس طریقے سے مدد کی جائے، کس کی مدد کی جائے، کون مستحق ہے. ذاتی فائدے کے لیے نہیں. انسان اپنے ذاتی فائدے کو دیکھ لے کہ ہمارے ذاتی فائدے کے لیے ہے ہمارے. خوب اس میں اور بھی روایات ہیں اور بھی کچھ پوائنٹس ہیں اور اچھے خاصے ہیں، ورنہ ہم آج ختم کر دیتے. انشاءاللہ اس کے بعد بھی اسی بات کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے تاکہ وہ جو مفاہیم ہیں وہ سامنے آ جائے. تو بہرحال جب بھی انسان معاشرے کی خدمت کرتا ہے تو یہ خدمت اس کی ضائع نہیں جاتی. لیکن جہاں تک بات آئی ہے، یہاں تک حد اقل یہ کلیئر ہو گیا کہ اس کا اصول ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے. اسلام اس کا طریقہ بتاتا ہے، اس طریقے کی بیس پہ انسان خدمت کرے معاشرے کی. یہ خدمت ہمیشہ اس کو کمال تک پہنچائے گی.
اور انسان کو حتیٰ سرداری تک پہنچائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقریہ والماثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی اور مذہبی مناسبت بعض روایات کے اعتبار سے آنے والی 23 ذی القعدہ 8ویں امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ۔ امام کے پیغام میں سے ایک بہت ہی مشہور حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ نشاپور میں امام نے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مولا کچھ ارشاد فرمائیے، تو امام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جو اس کا سلسلہ ہے وہ بڑا معتبر ہے۔ امام نے ہم سے ہمارے والد نے، پھر ان کے والد نے، ان کے ظاہر کی ائمہ ہیں، معصومین، امام حسین، پھر امام حسن، پھر مولا کائنات، پھر حضرت رسالت مآب، پھر جبریل امین، اور پھر اس کے بعد ذات پروردگار۔ اس بہترین مضبوط، ظاہر ہے کہ اس پورے سلسلے میں بیچ میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے۔ اس پورے سلسلے کے بعد جب امام نے حدیث ارشاد فرمائی تو واقعی یہ حدیث بنیادی چیز ہے اور ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ، مضبوط قلعہ۔ قلعہ کہتے ہیں اس چیز کو بھی جو مضبوط مکان ہو۔ قلعہ بنتا ہی اسی لیے ہے، قلعے کا فلسفہ ہے کہ
کہ اندر کے لوگ محفوظ رہیں اور باہر کے خطرات اندر تک نہ پہنچنے پائیں. انسان قلعے کے اندر ہے تو محفوظ ہے. لا الہ الا اللہ ہمارا قلعہ فمن دخل حصنی امن من عذابی. جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر جو داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہے. اور پھر اس کے بعد جب امام کی سواری بڑھی تو امام نے کہا بشروطہا، شرط بھی ہے اس کی، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ہم ان شرطوں میں سے ہیں. یعنی حدیث کا ایک حصہ توحید ہے اور دوسرا حصہ ولایت ہے. اس ایک حدیث میں دونوں چیزیں جمع. تھوڑی سی گفتگو ہم توحید کے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، اس اعتبار سے نہیں، الگ سے اس سے ہٹ کے ایک پہلو پہ گفتگو کر رہے ہیں. توحید، انسان کہیں سے بھی توحید کے دائرے میں آ جائے تو انسان محفوظ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شرط کے ساتھ یہ بات نگاہوں میں رہے. خوب کیسے توحید کے قلعے میں آ جائیں؟ ایک سوال ہوتا ہے نا کہ توحید کا قلعہ کہاں ہے؟ توحید کا قلعہ مسجد میں آ گئے، توحید کا قلعہ ہے. امام باڑے میں چلے گئے، توحید کا قلعہ ہے. کون سا توحید کا قلعہ؟ توحید کا قلعہ یہ در و دیوار کا قلعہ نہیں ہے. توحید کا قلعہ نظام کا قلعہ ہے، سسٹم کا قلعہ ہے، عقیدے کا قلعہ ہے، عمل کا قلعہ ہے، انسان کے چلنے کے راستے کا قلعہ ہے. توحید کا قلعہ یعنی انسان زندگی کے ہر لمحے اور ہر مرحلے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے. نماز ہو تو توحید والی ہو. کون سی نماز ہے توحید والی؟ نماز سے شروع کریں نا، کیونکہ نماز میں تصور نہیں جاتا ان چیزوں. نماز ہو تو توحید والی. کون سی نماز انسان پڑھتا ہے کہ جو سجدے میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کریں؟ نہیں، وہ تو توحید، وہ شرک جلی ہو گیا، وہ زیادہ نقصان دہ، تو انسان کو کافی. شرک خفی سے بھی بچے انسان. مثلا یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے ظاہر نیت تو ہوتی ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہ مثلا ہم کو نمازی کہا جائے، ہم کو یہ اجر ملے، ہم کو یہ صلہ ملے، یہ ہو کوئی دوسرا فائدہ چھوٹا سے چھوٹا، یہ جس کو ہم مذہبی سمجھتے ہیں اس ٹائپ کا بھی فائدہ ساتھ میں شریک ہونا ہی نہیں چاہیے، صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. اگر ذرا سا بھی کچھ ہوا تو یہ پھر ہمارا حصہ یا ہم توحید کے قلعے کے باہر. اور مسئلہ صرف نماز کا نہیں ہے، زندگی کا ہر لمحہ، ہر مرحلہ، یہ انسان زندگی کو اصول بنا لے، اتنا کامیاب ہوگا کہ اس کی مثال نہیں ہوگی اور اتنی تیزی سے ترقی کرے گا کہ اس اسپیڈ. لیکن وہ ترقی کا معیار بھی الگ ہے نا، آدمی یہ طے کرے کہ کہتے کس کو ہیں ترقی، یہ بھی ایک الگ مسئلہ. کسی سے مل رہے ہیں تو اللہ کے لیے، نہیں مل رہے ہیں تو اللہ کے لیے، بول رہے ہیں تو اللہ کے لیے، خاموش ہیں تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ ہیں تو اللہ کے. جو کچھ بھی انسان زندگی میں انجام دے رہا ہے ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو ہی نہ. یعنی بعض وہ چیزیں کہ جو مقصد بنا لیتے ہیں ہم لوگ شہرت کے لیے اور دولت کے لیے اور عہدے کے لیے، ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری زندگی کا مقصد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ مقصد. حتیٰ دولت بھی انسان کمائے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ رزق حلال کماؤ، اس لیے کما رہا ہے. کوئی عہدہ بھی ہو تو اللہ کے لیے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ذمہ داریوں کو پورا کرو، اس لیے ذمہ داری پوری کرو. یہ توحید ہے. توحید کی قسمیں ہیں، بات ہوئی توحید کی قسموں پہ. ہمارے یہاں ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے توحید میں کوئی فرق نہیں. کوئی بھی کسی بچے سے بھی نہیں کہلوا سکتے آپ کہ اللہ دو ہے. کوئی کہے گا؟ کوئی نہیں کہے گا. مشکل ساری جا کے پریکٹیکل میں ہوتی ہے کہ جب انسان عمل کرتا ہے تو ذہن میں کوئی نہ کوئی ساتھ میں شریک ہو جاتا ہے. وہاں پہ آ کے توحید میں پرابلم ہوتی ہے. اس پرابلم کو حل کر لیں، بہت زیادہ ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جائے گی. امام نے اس چیز کو اس نگاہ سے دیکھیں
کہ امام نے ایسے خاص موقع پہ کہ جہاں پہ لوگ آمادہ تھے اس جملے ایک امام سے کچھ سننے کے لیے، لوگ جمع ہوئے، لوگوں کو انتظار تھا، امید تھی، اور سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اب یہاں پہ جو بات ہوگی وہ بہت اہم بات ہوگی۔ حالات ایسا، لوگ سننے کے انتظار میں منتظر آمادہ ہیں سننے کے لیے، اور بولنے والی ذات بھی کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں، وقت کا امام، معصوم امام۔ تو اب یہ جب ساری چیزیں ایک دم کمال پہ ہے تو پھر اس مسئلے پہ جو جملہ بولا جائے گا وہ بھی بہترین جملہ ہوگا، اور اس جملے کو ہمیں اپنی زندگی کے بنیادی اصولوں میں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا توحید ہماری زندگی کے بنیادی اصولوں میں ہونا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں کہ جو حالات حاضرہ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، ایک آدھ پہ بات کر لیتے ہیں جہاں تک وقت ساتھ دے۔ برٹش میں کچھ ہیلے اور بہانے کے ذریعے سے، ہیلے اور بہانے بنا کے وہاں کی حکومت نے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں تیزی سے دخل دینا شروع کر دیا ہے، اور مذہبی آزادی جس سے جو ہے بہرحال متاثر ہو رہی ہے، اس کے اوپر وہ مسلط ہو رہے ہیں، اور مذہبی ایکٹیویٹیز کے نگرانی کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں ایسے لوگ نگران بن رہے ہیں کہ جو خود بھی مسلمان نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے بہرحال یقیناً مشکلات سامنے آئیں گی، مسائل سامنے آئیں گے۔ یہ مسئلہ دنیا کا بہت کامن مسئلہ ہے اور بہت مشکل ساز مسئلہ ہے۔ ایک پہلو جو برٹش کا رہا ہے اور چل رہا ہے دوسرے عنوان سے، کہ جہاں پہ کھلم کھلا یہ چیزیں نہیں آئی ہیں، وہ یہ کہ مثلاً اسلام میں دخل دینا، اسلام میں تبدیلی پیدا کرنا بہانوں سے، MI6 وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو وہاں پہ مسلمان ہیں ڈائریکٹ ان کے اوپر کسی کو مسلط کر دینا، اور کسی ایسے کو کہ جو خود بھی مسلمان نہیں ہے، اور ساری چیزوں پہ نگاہ رکھنا، تو اس سے جو لوگ مذہبی ایکٹیویٹیز کو انجام دے رہے ہیں ان کو اپنی آزادی خطرے میں۔ برٹش وہ ملک ہے کہ جو ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کی آزادی کے لیے علم برداری کا کام کرتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ جتنے ایسے ممالک ہیں کہ جو آزادی کی زیادہ بات کرتے ہیں، اتفاقاً ان کے یہاں قید و بند زیادہ ہے، اور اس طرح کے جو جملے بلند کیے جاتے ہیں، جو نعرے بلند کیے جاتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ یہ نعرے عموماً ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ اپنے اس عیب کو چھپا سکیں، ورنہ اگر اس میں حقیقت ہوتی تو ان کے عمل اور ان کے قول میں فرق نہیں ہوتا۔ وہاں کے برٹش کے اسلامک سینٹر کے حامیوں نے مذہبی مقامات کی نگرانی کے لیے جو اس طرح کی تقرری ہے، اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، احتجاج کیا۔ یہ مسئلہ صرف برٹش سے مخصوص نہیں، یہ دنیا کے دوسرے بھی ملکوں میں ہے، اور جہاں بھی یہ انسان کو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے احتجاج قانون کے دائرے کے اندر، قانون کو نہیں توڑیں، قانون شکنی نہیں کریں، لیکن انسان کو احتجاج کرنا چاہیے، ہمارا حق ہے۔ آپ ہمارے حق کو پائمال نہیں کر سکتے، آپ ہمارے حق کو ضائع نہیں کر سکتے۔ عجیب بات ہے کہ جب آزادی کی بات آتی ہے تو اتنا آزادی میں چلے جاتے ہیں کہ پھر لباس بھی اتر جائے تو اس کو آزادی کہتے ہیں، پورا فلسطین ہڑپ جائے تو اس کو آزادی کہتے ہیں، اور جب پابندی کی بات آتی ہے تو اسلام پہ اتنی پابندی ہو جاتی ہے کہ مسلمان کو قرآن پڑھنے پہ بھی ان کو مشکل ہوتی ہے، رسول کی سیرت سے بھی مشکل ہوتی ہے، حجاب سے بھی مشکل ہوتی ہے، ہر چیز، نماز پڑھنے سے بھی مشکل ہوتی ہے بعض اوقات۔ تو یہ عجیب بات ہے نا کہ جو جمع نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے احتجاج کیا، احتجاج کرنے والے انہوں نے اسلامی سینٹر کے احاطے میں احتجاج کر کے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہماری مسجدوں کا پیچھا کرنا چھوڑو، اور اس طرح کے جو برٹش مخالف نعرے ہیں وہ نعرے لگائے۔ اس مسئلے کو برٹش کے مسلمانوں کے اوپر برطانوی اسلام کو مسلط کرنے کی کوشش محسوس کر رہے ہیں، یعنی ایک ہے اسلام اور ایک ہے برطانوی اسلام، ایک اللہ کا بھیجا ہوا، جیسے
اسلام کے مقابلے میں یہ بات ہوتی ہے نا امریکائی اسلام، ویسے ہی ایک ہے برٹش کا اسلام. تو ایسا یہ دیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کام اس لیے ہو رہا ہے چونکہ تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو برٹش کا یہ رول رہا ہے، یہ رویہ رہا ہے امریکہ کا اور برٹش کا کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اپنے اسلام کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے، البتہ دوسرے طریقوں سے. ابھی روش و طریقہ چینج ہو گیا اور تھوڑا اس سے زیادہ کھل کے آ گئے. لہٰذا وہ لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ برٹش کا اسلام ہمارے اوپر مسلط نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا اسلام ہے، اس اسلام پہ عمل کرنے کی آزادی ملنی چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر مذہب کو اختیار ہے کہ اپنے جو بھی اصول ہیں ان پہ عمل کرے. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کو اس مسئلے میں اپنی نظر دینی چاہیے، اور اگر کہیں سے ایسی بات آتی ہے تو احتجاج کرنا چاہیے ہم کو. اس کے علاوہ دوسری چیز، وقت بہت کم ہے لیکن مختصراً، حالات بہرحال اسرائیل کے بھی عجیب ہیں، قتل عام بھی ہے، بچوں کا قتل، بہت ساری چیزیں. ایک عجیب چیز سامنے آئی ہے، صرف ہم دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ دنیا کہاں تک اور کس طرف جا رہی ہے، اس کو محسوس کیجیے آپ. ایک طرف سے ایک یہ چیز جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ کہ روہنگیائی جو مسلمان ہیں ان کو پر ہیڈ $8 ماہانہ دیا جا رہا ہے، اس پہ وہ زندہ. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کے ایک وقت کا کھانا بھی، یا آپ بہت مان لیں تو ایک دن کا کھانا بھی ممکن نہیں ہے. ظاہر ہے کہ چونکہ وہ پناہ لینے والے ہیں لہٰذا کام کرنے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے، کام بھی نہیں کر سکتے ہیں. جو مل رہا ہے وہ ایڈ کم کر دی گئی، $8 پر منتھ مل رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس میں وہ کھا بھی نہیں سکتے، بھی کریں کیا. ایک تصویر کا رخ دنیا کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرے پہلو کو آپ دیکھیں کہ یوکرین کی جنگ کو ہوا دینے کے لیے امریکہ نے اب تک $38 بلین خرچ کر دیا. جنگ کو ہوا دینے کے لیے $38 بلین امریکہ نے خرچ کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، حقوق انسانی، ہیومن رائٹس کا دم بھرتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ اور فلاں. یہی تو مشہور ہے نا، کیا نہیں وہ مغربی لوگ ہیں وہ تو بہت ہیلپ کرتے ہیں. یہ ہیلپ، یہ حقیقت ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے. بہت ساری یہ جو جس اعتبار سے ہم اس بات کو پوائنٹ کو پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو بہت سی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی. ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور اس کو چھپانے کے لیے کیسی چال فریب اور کس طرح سے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. $38 بلین $38 بلین خرچ ہو سکتا ہے، لیکن غریبوں کی غربت کو دور نہیں کیا جا سکتا. کس پہ خرچ ہو سکتا ہے؟ جنگ پہ. IS جو آیا اور پھر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ کتنا پیسہ، کم پیسہ خرچ ہوا؟ کس نے خرچ کیا؟ اتنے بڑے اسلحے کے کاروبار پہ کون پیسہ خرچ کر رہا ہے؟ کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ لہٰذا یہ جو غریبی ہٹاؤ کے نعرے بھی ہیں، یہ نعرے بھی بہت زیادہ دمدار نہیں لگتے ہیں، بہت اس میں دم نہیں لگتا. لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنا اور لوگوں کے حقوق کو مارنا، لوگوں کو لڑانا اور لڑا کے اس کے اوپر حکومت کو قائم کرنا، لوگوں کے لاشوں سے اپنے تخت کو بنانا، اسی کو ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے. یہی انسانی حقوق ہے. بہرحال یہ ہمارے سوچنے کی چیز ہے، اور اس اعتبار سے جب آپ دیکھیں گے تو بہت ساری حقیقتیں سامنے آئیں گی. اس کا فائدہ صرف اتنا ہے کہ ہم دھوکے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، کوئی ہم کو یوز نہ کرنے پائے، ہم کو دھوکہ نہ دینے پائے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھیں، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دیں.
بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔